یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرینس لاتے ہیں لوگ۔ دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز۔ صحیح۔ ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے۔ یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے، ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا۔ کہ آپ کی سوچ ہے، یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمرہ سے، تو ان کے ہاتھ میں، کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ آج میں ان سے تمام آپ کے سوالات پوچھوں گا اور ان کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مثالیں بھی رکھوں گا، کچھ فزکس کے کانسیپٹس بھی، تاکہ بات انشاءاللہ واضح ہو کہ ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے جو احادیث فتنہ دجال کے حوالے سے آئی ہیں، واٹس دا رائٹ اپروچ اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، اور ہمیں کرنا کیا ہے اس فتنے کو لے کے۔ شیخ جزاک اللہ خیر اینڈ ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا شیخ، سو ٹاپک آپ کو بھی پتہ ہے یوتھ کا ون آف دا فیوریٹ ٹاپکس ہے، آل دو اس کے بارے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو بہت سیریس انداز میں صحابہ کو وارن کرتے تھے، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھیں، چہرے پہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور صحابہ کہتے تھے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے دجال حملہ کر دے گا، نکل کے آ جائے گا۔ تو شیخ سب سے پہلا سوال تو بڑا کامن سا سوال یہ کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرینس لاتے ہیں لوگ، یہ میں چاہتا ہوں اس میں ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دجال کو جب ہم لفظی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ دجل سے ہے، اور اس کا مطلب دھوکہ دینے والا، اور دجل کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز۔ صحیح ہے، صحیح۔ لہٰذا جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب دھوکہ آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب قرب قیامت ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ دھوکہ دہی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان من اقتراب الساعہ، صحیح، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا سنون خداع، صحیح، کہ جو تمہارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، بددیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل ہے، صحیح، وہ جب پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے۔ یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہی دھوکہ ہے صحیح، اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے، تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا، تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے، تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے، جی جی جی، لہٰذا لوگ بعض اوقات میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیمرے کی آنکھ ایک ہے، موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے۔ علی ھذا القیاس، یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں، صحیح، اور لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، وگرنہ آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا، اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک شخصیت ہے، صحیح، اور اس شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے، دیکھیں یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے
بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک صحیح، سب سے بڑا فتنہ. بالکل ٹھیک، اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، بالکل اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے عقل مند ہو، سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو، جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے، اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. بالکل اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے، کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، مجھے میں تو جناب، اور وہ جائے گا، جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ دھوکہ ہے نا. صحیح ہے، لہٰذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے. اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں. صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، صحیح، ایک لڑکا تھا، بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس کا نام تو صاف یا صافی تھا، صحیح، لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور تھا. بالکل بالکل، تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں، عام لوگوں میں نہیں ہوتی، صحیح، لہٰذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے. بالکل ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا، اس کے بارے میں آگے بہت ساری احادیث ہیں، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا، یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد، لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا، بالکل صحیح، اور وہ حساب لگا لیتا تھا. اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا، تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز. صحیح، اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے. صحیح، تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا، اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی گیس بات کر کی، لیا اس نے، یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ. تو اس نے ایسی بات کر لی. اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا. وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال.